میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ میری پہچان اردو سے ہے، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اردو نے مجھے ماجد کو ماجد بنایا۔ اب اگر میرے بچے، ہماری فیملی میں لوگ اردو نہیں پڑھتے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر اردو نہیں رہے گی تو آپ کا مذہب نہیں رہے گا، مذہب نہیں رہے گا تو پتہ نہیں آپ آدمی ہیں جانور ہیں کون ہیں۔ کیا کہنے، دنیا کا سب سے بڑا ادیب ہوا ہے لارڈ برنارڈ شاہ، اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ جس قوم کو مارنا ہو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے۔ اس زبان چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ زبان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی مادری زبان سے ہٹا دیجئے گا۔ 45 سال کی زندگی کا نچوڑ میرا یہ مطلب ہے، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جہاں سے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، کیا بات ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ مجاہد اردو مرکز انڈیا کے صدر میرے محترم سید ندیم عباس زیدی صاحب، آپ کی پیشانی پر یہ شعر لکھتا ہوں۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ملاحظہ فرمائیں، بشر تو کیا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر تو کیا ہے، آداب، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ یار معین شاداب جی بھائی، کیا میری کوشش، کیا میری حیثیت، کچھ بھی نہیں، آپ ہم سب اسی اردو کا فیض ہے جو کھا رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ پیش کرتا ہوں کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا۔ بیگ صاحب آپ کی نظر ہے، آپ کے والد کی روح خوش ہو رہی ہوگی آج۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ ایک اور سیرت کا ورق پلٹتا ہوں کہ کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں۔ واہ، ملاحظہ فرمائیں، کسی کے حکم سے، آداب، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا۔ ذرا اچھے سے تالیاں بجا دی جا، بجائے رہے تو۔ بہت عمدہ۔ تیرے کرم سے کیا کہنے ہیں، بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ میرے 3-4 یہاں ساری خدائیاں موجود ہیں، بیگم صاحبہ بھی ہیں، لیکن شعر میں پہلے مصرے میں لگے گا کہ میں نے مذاق کیا لڈن بھائی، دوسرے مصرے میں اللہ نے شعر بنا دیا۔ کیا بات ہے، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ کیا بات ہے، غلط بات ہے نا؟ اب دوسرے مصرے میں دیکھو لڈن بھائی کیا شاعری ہو گئی۔ میں اپنی داد چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 بھائی، زندہ باد ماجد بھائی، زندہ باد، آداب، زندہ باد۔ آداب کا کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، واہ، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ واہ، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔
महबूबा सबसे अच्छी जो आज आई कल चली गई, बीवी सबसे बुरी जो आखिरी सांस तक रहती है। क्या बात फिर सुनिएगा शेर, मैं अपनी बीवी को सबसे लड़िएगा झगड़िएगा लेकिन आपको रहना वहीं है, इसलिए कि वो रूहानी साथी है। लड्डन भाई आप भी इधर उधर ना जाइए अभी आप इस चक्कर में हो। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई चिराग हमने हवा में जला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं मगर उसी ने मेरा घर बचा के। वाह 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 वाह। बताइए तहत में कैसे लगी? 3 शेर तरह बहुत उम्दा। और ये शेर मैं बता दूं कि ये सिर्फ माजिद देवबंदी का नहीं बल्कि तमाम शोहरों का शेर है ये। सब यही करते हैं। हाँ बस अल्लाह ताला अता कर देता है जी। जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको भी इसी तरह सुनिएगा। सुभान अल्लाह। जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा, तेरा हर एक मरहला आसान होता जाएगा। तेरा क्या कहने, जिस कदर पुख्ता तेरा ईमान होता जाएगा, क्या कहने बाबा बाबा। तेरा हर एक मरहला आसान होता जाएगा। बेग साहब क्या कहने। अब बात सैयद साहब, हम हजरत महबूब इलाही की दिल्ली में रहते हैं, उनका खिताब था महबूब इलाही अपने सुल्तानुल औलिया। शेर पे दुआ चाहता हूं। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। क्या बात है, क्या कहने भाई बाबा बाबा बाबा। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। इस फकीरी में ही तू सुल्तान होता जाएगा। क्या कहने हैं बाबा 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 बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदाब। सुभान अल्लाह। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। क्या बात है। इस फकीरी में ही तू सुल्तान होता जाएगा। वाह 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 वाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जमाने में 9 बादशाह गुजरे। 9 के 9 बादशाहों ने खिदमत में आने की इजाजत चाहिए, आपने दिया नहीं, इसलिए थे सुल्तानुल औलिया। क्या बात है। अपने रब से मांग और लोगों में उसको बांट दे। इस फकीरी में ही तू सुल्तान होता जाएगा। शोरा की नजर करता हूं ये शेर एक तालिब इल्म का। बेग साहब, सैयद साहब, जौहर भाई, मोइन भाई। जी भाई इरशाद फरमाएं। इल्म कोई चीज नहीं है, इल्म से इंसान बड़ा नहीं बनता। अगर एजुकेशन विद पॉजिटिविटी हो, इल्म मस्बत होगा तो आप बनेंगे। इल्म तो शैतान से ज्यादा किसी में भी नहीं था। और हमारे अहद में बहुत बड़ा विद्वान था कमीना, सलमान रुश्दी, जो भी मरा है, लेकिन पूरी दुनिया जलील करती, छुपा फिरता रहा जिंदगी में कि कोई रास्ता दे दे। पेश करता हूं। इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। वाह 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 वाह। मुलाहिदा फरमाए नदीम भाई, सुनिएगा। इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। अब अगर हद से बड़ा शैतान होता जाएगा। वाह 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 वाह। अब अगर जरा अच्छी सी तालियां बजा दीजिए आखिरी शेर। इल्म पर अपने वो पागल नाज करता है बहुत। बहुत खूब बहुत खूब। अब अगर हद से बड़ा शैतान होता जाएगा।
آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, بچے بھی ہمارے ہیں وہ میری سنتے ہی نہیں, کوئی بچے اپنے ماں باپ کے نہیں سنتے. لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں بیگ صاحب, سید صاحب, کہ آپ میری بات سنیں نہ سنیں وہ آپ کا کام ہے, لیکن مجھے حشر میں جو جواب دینا ہے میں وہاں جواب دے ہوں. میں کہوں گا اللہ میاں میں نے اپنا کام پورا کیا تھا, انہوں نے نہیں مانی, وہ ان کی بات. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. پیار, شاید اس حوالے سے بہت عرصے کے بعد شعرا یہ شعر سن رہے ہوں گے. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر. بے جا ناز برداری. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر, ورنہ بیٹا اور نافرمان ہوتا جائے گا. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر, ورنہ بیٹا اور نافرمان ہوتا جائے گا. جس قدر پختہ تیرا ایمان ہوتا جائے گا تیرا, ہر ایک مرحلہ آسان ہوتا جائے گا. تالیوں سے مجھے رخصت کر دیں. کیا کہنے. بہت شکریہ. میں دوبارہ آپ کے لیے ممنون کرم کی التجا کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اردو مر نہیں سکتی جب تک آپ جیسے لوگ ہوں. ایک بھی مجاہد زندہ رہ گئے تو اردو زندہ رہے گی انشاءاللہ. میری کوششوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا, حالانکہ میں نے انقلاب میں بھی دیا. خیر جتنے بھی لوگ آئے, ہم نے ایک اچھی خاصی چائے اور وائے کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے, اور زیادہ کیا تھا 300-400, لیکن یہ کہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو کے ضرور جائیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. ہاں بے شک یہی بات ہے. دیکھیے بیگ صاحب نے کہا یہ خود انقلابی آدمی, جو لوگ آئے انقلابی آئے, اور آج کے اس مشاعرے کی کامیابی پر بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے ہمارے اگلے شاعر. بہت خوب. دیکھیے مشاعرہ تو کامیاب ہے اور بہت کامیاب ہے, اور اس سے زیادہ کیا اچھا سنا جا سکتا ہے جتنا سنا گیا ہے, اور اس سے اچھی کیا ٹیم ہو سکتی ہے, اس سے اچھے کیا مہمان ہو سکتے ہیں. تو بھرپور مشاعرہ ہے. ایک بار زوردار تالیاں ماجد صاحب کی ان کوششوں کے لیے.